السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر عزیز خبر احاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے خبر عزیز۔ خبر عزیز سے مراد وہ حدیث جسے کم از کم 2 راویوں نے بیان کیا ہو، یعنی سند کے طبقات میں سے کسی طبقہ میں کم از کم 2 راوی رہ گئے ہوں جو اسے بیان کر رہے ہوں۔ دوسرے طبقوں میں خواہ 3 ہوں، خواہ 4 ہوں، خواہ 100 ہوں، لیکن کم از کم ایک طبقہ میں 2 راوی ہوں جو اسے بیان کریں، اسے کہتے ہیں خبر عزیز۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 44 ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بھی اس سے ملتی جلتی تعریف کی ہے۔ فَإِذَا رَوَى عَنْهُمْ رَجُلَانِ وَثَلَاثَةٌ وَاشْتَرَكُوا فِي حَدِيثٍ يُسَمَّى عَزِيزًا۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 270۔ امام ابن جماعہ رحمہ اللہ نے بھی تقریباً یہی تعریف کی ہے۔ المنہل الروی صفحہ نمبر 56۔ خلاصہ کیا ہے؟ جب ان سے 2 اور 3 افراد روایت کریں اور ایک حدیث میں مشترک ہو جائیں تو اسے عزیز کہتے ہیں۔ اب عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں، اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ پہلی وجہ کہ یہ خبر قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ عز یعز کا معنی ہوتا ہے کم ہونا، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری وجہ اس لیے کہ یہ عزیز مضارع مفتوح العین سے ہے، یعنی عز یعز سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پختہ ہونا، قوی ہونا، یعنی یہ حدیث 2 سندوں کی وجہ سے پختہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسے عزیز کہتے ہیں۔ جس طرح خبر مشہور صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ ہر طرح کی ملتی ہیں، تو اسی طرح خبر عزیز کا بھی حکم ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور سند اور متن وغیرہ دیکھا جائے گا۔ ایک امام گزرے ہیں ابو علی الجبائی، یہ معتزلہ کے ائمہ میں سے تھے، مشہور ائمہ میں سے تھے۔ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے جبائیہ، وہ اسی کی طرح منسوب ہے۔ ابو علی الجبائی، جبائی یہ بصرہ کی ایک بستی ہے، جوبی جس کا نام تھا، اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ ان سے استفادہ کیا ابو علی الجبائی سے، پھر اس کا رد لکھا۔ بہرحال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ائمہ اہل سنہ والجماعہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی کتابوں سے رجوع کر لیا تھا، اور آخر میں جو کتاب لکھی الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ منہج محدثین پر، قرآن و سنت پر مبنی یہ کتاب ہے، عقیدہ سلف صالحین پر۔ الحمدللہ ہم نے اس کو تاریخ میں پہلی بار اردو میں ترجمہ، تخریج، شرح کر کے، تحقیق کر کے اس کو اردو میں شائع کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال ابو علی الجبائی کا قول ہے کہ صحیح حدیث کم از کم عزیز ہو، یعنی جو بھی حدیث صحیح ہو وہ کم از کم عزیز ہونی چاہیے، جس کی کم از کم کسی طبقہ میں 2 راوی رہ گئے ہوں وہ ہو۔ یہ بات نزہۃ النظر صفحہ 44، النکت لابن حجر جلد صفحہ نمبر 242 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے
کہتے ہیں کہ انہوں نے جاہز کی بات کتب میں پڑھا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک حدیث اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک اس کے راوی 4 نہ ہوں، یعنی کم از کم، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاہز کی بعض کتب میں پڑھا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک حدیث اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک اس کے راوی 4 نہ ہوں۔ نکت جلد 1 صفحہ نمبر 242۔ امام حاکم رحمہ اللہ کے کلام سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے صحیح کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ بأن یکون لہ راویان ثم یتداولہ اہل الحدیث الی وقتنا کالشہادہ علی الشہادہ۔ یہ معرف علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 62 ہے۔ یعنی صحیح وہ حدیث ہے جس سے معلوم الاسم صحابی، یعنی ایسا صحابی جس کا نام معلوم ہو، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرے، اس سے 2 راوی، اور پھر ہر ایک سے 2 راوی بطریقے شہادت علی شہادہ ہمارے وقت تک، اللہ اکبر، اس کو روایت کریں۔ تو راجح بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ صحیح حدیث کے لیے شرط ہو کہ وہ عزیز ہو، ایسی بات ہے ہی نہیں، کسی بھی معتبر امام اور محدث کے ثابت نہیں ہے۔ کتنی زیادہ غریب حدیثیں ہیں، یعنی جس کا کس طبقہ میں صرف 1 راوی رہ گیا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے الحمدللہ۔ مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ غریب ہے، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان، یہ بھی غریب ہے، اور اس طرح درجنوں احادیث غریب ہیں، اور وہ الحمدللہ متفقون علیہ ہیں، صحیح بخاری کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ امام ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ نے، جو فقہ مالکی کے بہت بڑے امام تھے، نے شرح بخاری میں یہ وضاحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس شرط، یعنی خبر عزیز ہو، کا التزام کیا ہے۔ یہ ابن عربی صاحب کا قول ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات حدیث یہ تو غریب ہے، جیسا کہ علماء جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جسے 2 راویوں نے اخیر تک روایت کیا ہو، یعنی ہر طبقہ میں 2 راوی بیان کریں، ایسی روایت ہے ہی نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے یہ مقصد ہے کہ فقط 2 آدمیوں نے 2 آدمیوں سے روایت کیا ہو تو یہ بات تسلیم کرنا ممکن ہے، لیکن عزیز کی وہ صورت جو ہم نے بیان کی ہے کہ اسے کسی طبقہ میں 2 سے کم راوی روایت نہ کریں، اس طرح کی مثال موجود ہے۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 46۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث، صحیح بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو یہ عزیز کی مثال ہے کہ اس کے ایک طبقہ میں کم از کم 2 راوی ہیں۔ اسے سیدنا انس سے قتادہ اور عبدالعزیز اصحاب نے روایت کیا ہے، پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نے، اور عبدالعزیز سے اسماعیل بن علیہ اور عبدالوارث نے، پھر ان سب سے بہت شاگردوں نے، بہت سے لوگوں نے
اس کو بیان کیا ہے۔ تو عزیز کے متعلق کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، چونکہ اس کا وجود بہت کم ہے، لیکن وجود تو ہے نا۔ اب یہ بھی چونکہ ایک علوم حدیث کی خاص اصطلاح ہے، خاص مسئلہ ہے، اس پر مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ جیسے ماشاءاللہ ہر قسم پر کتابیں ہیں، اس پر کتاب نہیں ہے۔ کوئی محقق، کوئی محدث اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کچھ مثالیں ذخیرہ حدیث میں سے جو عزیز ہوں، جن کا درجہ عزیز ہو، اس طرح کی حدیث کو الگ مرتب کر دیا جائے، خواہ وہ 10 ہی کیوں نہ ہو، 15 ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، وہ جمع ہونی چاہیے۔ ہمارے علم کے مطابق آج تک ایسی کوئی کتاب یا رسالہ نہیں لکھا گیا، واللہ عالم۔ کوئی نوجوان کھڑا ہو اور دراسہ کرے، انشاءاللہ حدیثیں مل جائیں گی تو وہ الگ ہو جائیں۔ یہ بھی علم حدیث کی ایک خدمت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔